أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان پر آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں کہ وہ ایمان لے کر آنے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دیے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا ہی عذاب ہے۔ سامعین، یہ دو آیتیں کافروں کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے کافروں کے بارے میں جو توہین آمیز جملے ارشاد فرمائے ہیں وہ یہ دو آیتوں کا ثبوت ملتا ہے ان کے اندر، اور ان کی جو دردناک سزا بیان کی گئی اس کے متعلق اس کی طرف صراحت کے ساتھ تصریح فرما دی گئی ہے۔ اب ان دو آیتوں کا پہلی آیتوں کے ساتھ کیا ربط اور تعلق ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ یہ قاعدہ ہے الاشیاء تعرف بأضدادہا، چیزوں کو اپنی ضدوں کی وجہ سے کیا کیا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے۔ پہلے مومنوں کا تذکرہ ہوا، مومنوں کے اوصافات، ان کی تعریفات اور ان کی توصیفات بیان کی گئی۔ اب یہاں کافروں کے متعلق دو آیتیں نازل فرما کر ان کی تعیین، ان کی توصیف اور ان کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ جس طرح کے ظلمت کے بعد نور کو ذکر کرنے سے ان دونوں کی پہچان ہوتی ہے، جس طرح کے دن کے بعد رات کو ذکر کرنے سے ان دونوں کی پہچان ہوتی ہے، تو ایسے ہی پہلے مومنوں کا ذکر کیا، اس کے بعد کیا کر رہے ہیں، کافروں کا ذکر بیان کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ دو آیتیں جو ازلی بدبخت اور بد نصیب تھے، ابو لہب، ابو جہل، ان کے بارے میں یہ دو آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ حضور علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ آپ پر ان کا ڈرانا اور نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں، وہ حقیقت کے اندر ایمان لے کر آنے والے نہیں ہیں۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر یہ حقیقت کے اندر ایمان لے کر آنے والے نہیں تھے تو نبی کریم علیہ السلام کو ان کو تبلیغ کرنے کی کیوں حکم دیا گیا؟ حضور علیہ السلام کیوں ان کو تبلیغ کیا کرتے تھے؟ تو اس کا جواب مفسرین کرام نے یہ فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کی تبلیغ کے دو فائدے، ایک یہ کہ جس کی طرف تبلیغ کی جائے وہ ان احکامات کو مان کر تصدیق کر کے اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائے، دوسرا حضور علیہ السلام کو اس کا کیا ملے، ثواب ملے اور فائدہ ملے۔ یہاں جو پہلا فائدہ ہے کہ تبلیغ کی وجہ سے وہ اسلام کے دائرے کے اندر تو داخل نہیں ہوئے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کو ان کی تبلیغ کرنے کا ثواب اور جزا ملتا رہا، تو اس لیے فرمایا گیا کہ آپ کیا کرتے رہیں، تبلیغ کرتے رہیں۔ دوسرا مسئلہ جو بڑا اہم ہے، ان دو آیتوں کے اندر مفسرین کرام نے تقدیر کے متعلق بحث کی ہے، قدرت کے متعلق گفتگو کی ہے کہ آیا بندہ جو کام کرتا ہے یہ رب تعالیٰ کی نوشت کے اندر پہلے ہی لکھا ہوا ہوتا ہے، تو پھر آیا اس کا کیا مسئلہ ہے کہ ہم پھر کیوں یہ اعمال کرتے ہیں؟ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ تقدیر کے اندر گفتگو کرنا جائز ہی نہیں ہے، تقدیر کے اندر گفتگو کرنی ہی نہیں چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں یخرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتنازع بالقدر فغضب حتى احمر وجهه حتى كأنما كفي في وجنته رمان۔ حضور علیہ السلام جب ہمارے پاس آئے، ہم کیا کر رہے تھے، تقدیر کے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں جب دیکھا کہ ہم تقدیر
کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں تو حضور علیہ السلام کو بڑا غصہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم نہیں ہے کہ تم سے جو پہلے لوگ تھے وہ اسی کی وجہ سے کیا ہوئے, ہلاک ہوئے. فرمایا اب ہاذا امرتم ام بہذا ارسلت الیکم, کیا تمہیں اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ تم کیا کرو, تقدیر کے اندر غور و خوض کرو. اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا کہ تقدیر کے اندر غور و خوض کرنا, اس کے اندر تفکر اور تدبر کرنا یہ جائز نہیں. ایسے ہی محدث ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق کے اندر ایک بہت بڑی پیاری اور خوبصورت روایت ذکر کی ہے مولا پاک سے. وہ فرماتے ہیں کہ عن الحارث الاول, حارث الاول وہ روایت کرتے ہیں قام رجل الى علی ابن ابی طالب, ایک آدمی وہ حضرت مولا پاک کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہو کر عرض گزار ہوتا, وہ کہتا ہے یا امیر المؤمنین اخبرنی عن القدر, تقدیر کے متعلق آپ ہمیں کیا دیجئے, خبر دیجئے, آپ فرمائیے. حضرت مولا پاک نے فرمایا طریق مظلم لا تسلکو, یہ ایسا اندھیرا راستہ ہے, ایسا تاریک راستہ ہے, اس پر تو نہ چل. اس نے پھر کہا یا امیر المؤمنین اخبرنی عن القدر, اس نے دوبارہ کہا کہ اے امیر المؤمنین تقدیر کے متعلق آپ ہر دن خبر دیجئے. آپ نے فرمایا بحر عمیق لا تلجو, یہ ایسا سمندر, ایسا دریا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے, اس کے اندر داخل نہ ہو. اس نے پھر کہا یا امیر المؤمنین اخبرنی عن القدر, آپ ہمیں تقدیر کے متعلق خبر دیجئے. آپ نے فرمایا کہ یہ ھذا سر اللہ قد خفی علیک فلا تشبہ, یہ اللہ کا ایک راز ہے, اس راز کے اطلاع پانے کی کوشش نہ کر, اس کو ڈھونڈنے کی, تلاش کرنے کی کوشش نہ کر. اس نے پھر کہا یا امیر المؤمنین اخبرنی عن القدر, کہ تقدیر کے متعلق ہمیں کیا دیجئے, خبر دیجئے. آپ نے فرمایا کہ سننا چاہتا ہے ایھا السائل, اے سائل تو سننا چاہتا ہے تو پھر سن. فرمایا ان اللہ خلقک کما شاء او کما شئت کان کما شاء. آپ نے پوچھا یہ بتا کہ اللہ رب العزت نے جو تجھے پیدا کیا تجھ سے پوچھ کر پیدا کیا یا اس نے اپنے مرضی اور منشا کے مطابق پیدا کیا. اس نے کہا کہ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق پیدا کیا. پھر حضرت مولا پاک نے فرمایا کہ فَيَبْعَثُكَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا شَاءَ أَوْ كَمَا شَئْتَ كَانَ كَمَا شَاءَ. حضرت مولا پاک نے پوچھا پھر بتلا قیامت کے دن جب رب تعالیٰ تجھے دنیا کے سامنے لے کر آئے گا تجھے پوچھے گا یا اپنی مرضی اور منشا کے مطابق لے کر آئے گا. تو اس نے کہا کہ اللہ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق ہی لے کر آئے گا. تو فرمایا کہ یہی تقدیر ہے. اللہ رب العزت اپنے علم کے ذریعے, اپنے علم ازلی کے ذریعے لوگوں کو دیکھ لیتا ہے کہ وہ آئندہ زمانے کے اندر کیا کریں گے. تو آئندہ زمانے کے اندر جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے وہی نوشت کے اندر لکھ دیا جاتا ہے, تقدیر کے اندر لکھ دیا جاتا ہے. جب آپ نے اس آدمی کو یہ خبر دی, اس نے آگے سے یہ کہا, اس نے کہا کہ اللہ کی قسم اب میں جس کو بھی دیکھوں گا کہ جو تقدیر کا انکار کرتا ہوگا میں اس کو پکڑوں گا. لَأَخَذْتُ بِرَقْبَتِهِ, میں اس کی گردن کو پکڑ کر ثُمَّ لَا أَزَالُ أَجُرُّهَا حَتَّى أَقْطَعَهَا فَإِنَّهُ يَهُودُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ وَنَصَارَاهَا وَمَجُوسُهَا. میں اس کی گردن کو مار کر توڑ کے رکھ دوں گا, کیونکہ یہ جو بندے ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں, جو تقدیر سے منہ موڑتے ہیں, اس نے کہا کہ یہ تقدیر کا انکار کرنے والے اس امت کے مجوسی ہیں, یہودی ہیں اور عیسائی ہیں. تو گویا کہ جو بندہ تقدیر کے متعلق کیا کرتا ہے, گفتگو کرتا ہے, تقدیر کا انکار کرتا ہے, تو اس کا اسلام کے دائرے کے اندر اپنا پتہ گلے سے کیا کرتا ہے, گویا کہ وہ اتار دیتا ہے, اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ایسے ہی ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑی ایک وبا یہ پھیلی ہوئی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ فلاں بندہ کسی رستے کے اندر جائے تو وہاں جا کر کیا ہو جائے, فوت ہو جائے, ایکسیڈنٹ اس کا ہوتا ہے تو وہ فوت ہو جائے, مر جائے. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر فلاں بندہ وہاں نہ جاتا تو نہ مرتا, کاش وہاں نہ جاتا تو وہاں پر نہ مرتا. تو اب یہ جو جملہ ہے کاش وہاں نہ جاتا نہ مرتا, یہ اسلام کے بالکل مخالف اور منافی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ كَلِمَةَ لَوْ تَحْتَهُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. جو بندہ لو کا کلمہ استعمال کرتا ہے, کہتا ہے کہ کاش ایسا نہ ہوتا, کاش ایسا ہو جاتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شیطانی دروازے کو کیا کر رہے ہیں, کھول رہے ہیں.
اس لیے تقدیر کے اندر چوں چرا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس تقدیر کے مسئلے کے اندر بندہ یہ اعتقاد اور یہ اقرار رکھے کہ بندہ بالکل مجبور محض بھی نہیں ہے اور بالکل خود مختار بھی نہیں ہے، بلکہ جس طرح علم ازلی کے ذریعے رب تعالی نے دیکھ لیا کہ اس نے یہ کرنا تھا، اسی کے مطابق رب تعالی نے کیا کر دیا، اپنی تقدیر کے اندر لوح محفوظ کے اندر اور نوشتہ خداوندی کے اندر اسی طرح کیا کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے۔ رب تعالی سے دعا کہ حق تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر سمجھ عطا فرمائے۔